یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 7 نومبر 2021 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: آدم اور گناہگار انسان۔ سنہری متن افسیوں۔ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ جوابی مطالعہ: یسایہ، زبور۔ جاگ جاگ اے سیون، اپنی شوقت سے ملبس ہو، اے یروشلم مقدس شہر، اپنا لباس پہن، اپنے اوپر سے گرد جھاڑ دے، اٹھ بیٹھ اے یروشلم، اے اسیر دختر سیون، اپنی گردن کے بندھن کو کھول ڈال، اے یروشلم کے ویرانوں، خوشی سے للکارو، مل کر نغمہ سرائی کرو، کیونکہ خداوند نے اپنی قوم کو دلاسا دیا، اس نے یروشلم کا فدیہ دیا۔ خداوند نے پاک بازو تمام قوموں کی آنکھوں کے سامنے ننگا کیا ہے، اور سرزمین سراسر ہمارے خدا کی نجات کو دیکھے گی۔ خداوند فرماتا ہے، یہ میرے بندوں کی میراث ہے اور ان کی راستہ بازی مجھ سے ہے، پر میں تو صداقت میں تیرا دیدار حاصل کروں گا، میں جب جاگوں گا تو تیری شباہت سے سیر ہوں گا۔ درسی واز بائبل میں سے پیدائش۔ ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، خدا نے ان کو برکت دی۔ پیدائش۔ سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، بلکہ زمین سے کوہر اٹھتی تھی اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتی تھی۔ اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، تو انسان جیتی جان ہوا۔ اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا، اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا۔ پیدائش۔ تب خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا، کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ پیدائش۔ اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا۔ تب اس نے کہا مجھے خداوند کی طرف سے ایک مرد ملا۔ ایوب۔ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھوں سے بھرا ہے، اس کی طرف سے نظر ہٹا لے۔ لوقا۔ یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا، اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا۔ اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔
यूहन्ना। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। इफ्सियों। इसलिए मैं ये कहता हूँ, अपने अगले चाल चलन की पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ़रेब की शहवतों के सबब से ख़राब होती जाती है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। करंथियों। चुनाचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदमजाद नफ्स बना, पिछला आदमी जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। पहला आदमी जमीन से यानी खाकी था, दूसरा आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी हैं, और जैसा वो आसमानी था वैसा ही वो आसमानी भी है। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। ऐ भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते, और ना फना बका की वारिस हो सकती है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। रोमियो। अब वो घड़ी आ पहुंची है कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है। बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके खुशी के हथियार बांध लें। जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चलें, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से, ना जनाकारी और शहवत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से। और खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीर न करो। यूहन्ना। अजीजों, हम जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। अब मैं मेरी बिकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। इलाही साइंस में इंसान खुदा की हकीकी शबीह है। इलाही फितरत में यसू मसीह को बेहतरीन तरीके से बयान किया गया है, जिसने इंसानों पर खुदा की मुनासब तर अक्कासी ज़ाहिर की और कमज़ोर सोच के नमूने की सोच से बड़ी मेयारी ज़िंदगी फराहम की। यानी ऐसी सोच जो इंसान के गिरने, बीमारी, गुनाह करने और मरने को ज़ाहिर करती है। जो कुछ भी इंसान के गुनाह या खुदा के मुखालिफ या खुदा की गैर मौजूदगी की तरफ इशारा करता है वो आदम का ख्वाब है, जो ना ही अक्ल है और ना इंसान है, क्योंकि ये बाप का इकलौता नहीं है। आदम नाम इस झूठे अकीदे को पेश करता है कि ज़िंदगी अबदी नहीं है, बल्कि इसका आगाज़ और अंजाम है। कि लामतनाही मुतनाही में शामिल होता है, कि जहानत गैर जहानत में से गुजरती है, और कि रूह मादी फहम में बसती है, कि फ़ानी अक्ल मादे को और मादा फ़ानी अक्ल से माखूज होता है, कि वाहद खुदा और खालिक उसमें शामिल हुआ जिसे उसने खल्क किया, और फिर मादे की गैर मजहबियत में गायब हुआ। इस गलती ने खुद को गलती साबित कर दिया है। इसकी ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है,
بلکہ اس وجودیت کا عارضی جھوٹا فہم ہے جس کا انجام موت ہوتا ہے۔ انسان کو مادیت کی بنیاد پر خلق نہیں کیا گیا اور نہ اسے مادی قوانین کی پاسداری کا حکم دیا گیا جو روح نے کبھی نہیں بنائے۔ اس کا صوبہ روحانی قوانین فہم کے بلند آئین میں ہے۔ غلطی کی زوردار گونج سیاہی اور افراتفری سے ہٹ کر سچائی کی آواز ابھی بھی بلاتی ہے، آدم تو کہاں ہے؟ شعور تو کہاں ہے؟ کیا تم اس یقین میں زندہ رہتے ہو کہ عقل مادے میں ہے اور کہ بدی عقل ہے، یا کیا تم اس زندہ ایمان میں رہتے ہو کہ یہاں ماں سوائے ایک خدا کے اور کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے، اور اس کے حکموں پر عمل کر رہے ہو؟ جب تک یہ سبق نہیں سیکھ لیا جاتا کہ خدا ہی انسان پر حکومت کرنے والی واحد عقل ہے، فانی عقیدہ خوفزدہ ہی رہے گا، جیسا کہ یہ ابتدا میں تھا، اور یہ اس طلب سے چھپا رہے گا کہ تو کہاں ہے، یہ رعب زدہ مانگ کہ اے آدم تو کہاں ہے۔ سر، دل، پیٹ، خون، انتڑیوں وغیرہ کی واریابی سے پوری ہوتی ہے کہ دیکھ میں یہاں ہوں، بدن میں خوشی اور زندگی کو تلاش کرتا ہوا، مگر صرف ایک بھرم، جھوٹے دعووں، جھوٹی خوشی، درد، گناہ، بیماری اور موت کی ملاوٹ کو ہی پاتے ہوئے۔ فانی وجودیت ایک خواب ہے۔ فانی وجودیت کی کوئی حقیقی ہستی نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے یہ انا ہے۔ روح ایک خودی ہے جو خواب کبھی نہیں دیکھتی بلکہ سب باتوں کو سمجھتی ہے، جو کبھی غلطی نہیں کرتی اور ہمیشہ بیدار رہتی ہے، جو کبھی ایمان نہیں رکھتی بلکہ جانتی ہے، جو کبھی پیدا نہیں ہوتی اور نہ مرتی ہے۔ روحانی انسان اس خودی کی شبیہ ہے۔ انسان خدا نہیں ہے بلکہ روشنی کی وہ کرن ہے جو سورج سے نکلتی ہے۔ انسان یعنی خدا سے نکلا ہوا خدا کو منعکس کرتا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ فانی وجودیت کے جاگتے ہوئے خواب میں کوئی حقیقت ہے یا سوتے ہوئے خواب میں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو کچھ بھی فانی انسان دکھائی دیتا ہے وہ ایک فانی خواب ہے۔ یہ خواب انسانی اصلیت رکھتے ہیں نہ کہ الہی۔ یہ جھوٹا عقیدہ کہ روح اب مادے میں ڈوبی ہوئی ہے کہ آنے والے کسی بھی وقت میں یہ اس سے آزاد ہو جائے گی، صرف یہ عقیدہ ہی فانی ہے۔ روح یعنی خدا کبھی جنم نہیں لیتا بلکہ وہ کل اور آج ابد تک یکساں ہے۔ اگر عقل یعنی خدا غلطی کو خلق کرتا ہے تو یہ غلطی الہی عقل میں بھی موجود ہونی چاہیے، اور غلطی سے متعلق یہ مفروضہ دیوتا کی کاملیت کو تخت سے نیچے اتار دے گا۔ کیا کرسچن سائنس متضاد ہے؟ کیا تخلیق کے الہی اصول کو غلط سمجھا جاتا ہے؟ کیا خدا کے پاس عقل کی وضاحت کے لیے کوئی سائنس نہیں ہے، جبکہ مادے پر لاخطہ ذہانت حکمرانی کرتی ہے اور روئے زمین سے کوہر اٹھتی تھی؟ یہ غلطی کو مادی بنیادوں پر اچھائی کے ایک خیال سے آغاز کرتی ہوئی پیش کرتا ہے۔ یہ خدا اور انسان کو صرف جسمانی حواس کے وسیلہ ظاہر کرتا ہوا فرض کرتا ہے، اگرچہ مادی حواس روح یا روحانی خیال کا بالکل ادراک نہیں رکھتے۔ فانی زندگی میں انسانی تجربہ جو ایک انڈے سے شروع ہوتا ہے ایوب سے تعلق رکھتا ہے، جب وہ کہتا ہے انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دن کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے۔ بشر کو اس مادی زندگی کے خیال سے پورے کا پورا ظاہر ہونا چاہیے۔ انہیں کرسچن سائنس کے ساتھ چوٹی سے اپنے کھول کھولنے چاہیے اور اوپر نیچے دیکھنا چاہیے۔ مادی منبع سے دکھ، گناہ اور بیماری کے لیے کوئی شفا نہیں نکلتی، کیونکہ شفائیہ طاقت جس بیماری سے وہ جنم لیتی ہے نہ تو انڈے میں ہے اور نہ ہی خاک میں۔ لہٰذا یہ سیکھ لیا گیا ہے کہ مادہ فانی عقل کا اظہار ہے، اور یہ کہ مادہ ہمیشہ خود کے دعووں کو تب حوالے کر دیتا ہے جب کامل اور ابدی عقل کو سمجھ لیا جاتا ہے۔ الہی سائنس اس بھرم کی جڑ پر کلہاڑا رکھتی ہے کہ زندگی یا عقل مادی بدن میں یا وسیلہ سے بنایا گیا، اور سائنس نتیجتاً اس بھرم کو غلطی کی خودکار تباہ کاری کے وسیلہ نیست کرتی اور زندگی کی سائنس کے فہم کو خوبصورت بناتی ہے۔ جب فانی عقل کی گرد بخارات بن کر اڑ جاتی ہے تو وہ بددعا ختم ہو جاتی ہے جو عورت سے کہتی ہے تو درد کے ساتھ بچے جنے گی۔ الہی سائنس سچائی کی روشنی سے غلطی کے بادلوں کو ہٹا دیتی ہے اور انسان کے لیے کبھی نہ پیدا ہونے والے یا کبھی نہ مرنے والے
بلکہ اپنے خالق کے ساتھ ہمیشہ وجود رکھنے والے کے طور پر پردہ ہٹاتی ہے۔ پولوس نے کہا، روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ جلد یا بدیر ہم یہ سیکھیں گے کہ انسان کی متناہی حیثیت کی بیڑیاں اس فریب نظری کے باعث پگھلنے لگتی ہیں کہ وہ جان کی بجائے بدن میں، روح کی بجائے مادے میں رہتا ہے۔ اس فانی خواب یا بھرم سے بیدار ہونا ہمیں صحت مندی، پاکیزگی اور لافانیت مہیا کرتا ہے۔ یہ بیداری مسیح کی ہمیشہ آمد ہے، سچائی کا پیشگی ظہور جو غلطی کو باہر نکالتا اور بیمار کو شفا دیتا ہے۔ یہ وہ نجات ہے جو خدا الہی اصول اس محبت کے وسیلہ ملتی ہے جسے یسوع نے ظاہر کیا۔ مادیت کے روحانی مخالف کی فراست کے وسیلہ، حتیٰ کہ مسیح سچائی کے وسیلہ، انسان بہشت کے دروازوں کو الہی سائنس کی چابیوں سے دوبارہ کھولے گا، جن سے متعلق انسان سمجھتا ہے کہ وہ بند ہو چکے ہیں، اور خود کو بے گناہ، راست، پاک اور آزاد پائے گا۔ اب میں میری بیکرڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے، اور خدا، اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔